یہ پلاسٹک اور یہ کچرے کا دھواں جو ہے وہ جا کر گلیشیئر کے اوپر لگ جاتا ہے۔ یہاں پر جو بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی فارنر ٹورسٹ آتے ہیں وہ بلکہ اٹھاتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں۔ فیری میڈو کا جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا ہے۔ ہلال احمر گلگت بلتستان کے زیر اہتمام جرمن ریڈ کراس کے تعاون اور ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ اور ویسٹ مینجمنٹ کے اشتراک سے سیاحتی مقام فیری میڈوز میں 2 روزہ صفائی مہم، آگاہی اور ماحول دوست بیگ تقسیم کیے گئے۔ صفائی مہم میں فیری میڈوز کی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صفائی مہم میں نوجوان، بزرگ اور بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری ہلال احمر گلگت بلتستان رانا عمران نے کہا کہ پلاسٹک سے اڑنے والی دھواں ماحول کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ننگا پربت پر گلیشیئر تیزی سے پگھل جائے گا، جس سے نہ صرف فیری میڈوز کی خوبصورتی ماند پڑے گی بلکہ سیلابی صورتحال کے باعث جانی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں گزشتہ 8 سالوں سے تقریباً کچھ نہیں تو 50-60 فٹ جو ہے نا اس گلیشیئر پگھل کر پیچھے گیا ہے۔ تو آج انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں پیچھے جانا تھا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہ زیادہ تر اس کو کیوں مطلب اس کچرے کو اتنا پیسہ خرچہ کر کے، اتنا آپ لوگوں نے تنخواہیں خرچے کر کے آپ لوگ جو ہے نا اس عوام کے لیے خدمت کے لیے آپ کیوں آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان عوام کے لیے بھی ہے اور ہم سب پورا پاکستان کے لیے بھی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ کچرا جلانے سے، یہ جو پلاسٹک جلانے سے ان کا دھواں جا کر مطلب جو ہے نا اس گلیشیئر کے اوپر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا یہ گلیشیئر پگھلتے ہوئے اور کم ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں جتنے بھی یہاں پہ میرے بزرگ اور عوام، جتنے بھی اس پیڑے میڈو کے عوام لوگوں سب کو میں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنے بھی یہاں پلاسٹک کے کچرا ہے وہ یہاں پہ جلانا نہیں ہے۔ سیکریٹری نے ماحول دوست سیاحت میں کردار ادا کرنے پر فیری میڈوز کے رہائشیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خچر، گدھے اور گھوڑوں کا استعمال ماحول دوست سیاحت کا عملی نمونہ ہے۔ اس کمپین آج فیری میڈو میں ہم نے کمپلیٹ کیا۔ آج صبح سے ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی یہاں پہ جو جتنا بھی ٹریش ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا ٹریش ہم نے یہاں سے اکٹھا کیا ہے فیری میڈو سے، اور یہاں کے جو عمائدین ہیں ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا زبردست سپورٹ کیا۔ اسپیشلی مجسٹریٹ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بڑی بہترین ہماری کوآپریشن رہی، اور ہوٹل اسٹیشن کے جو ہمارے یہاں کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے اچھی کوآپریشن رہی، اور ان سب کی کوآپریشن سے ہم نے پورا فیری میڈو کا جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا ہے۔ اور ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، وہ جو کچرا پھینکتے ہیں اس پہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان کو خود بھی چاہیے ہوگا، جو ٹورسٹ جی بی میں آتے ہیں یا فیری میڈو میں آتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں، کیا وہاں پہ اس طریقے سے وہ پھینک سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پھینکتے ہیں۔ اب وہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے وہ راستے میں کوئی بوتل پھینکتا ہے، کوئی پلاسٹک پھینکتا ہے، جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ راستے میں ہی پھینک کے چلے آتے ہیں۔ اور فیری میڈو میں فوٹوگرافی جہاں کرتے ہیں اسپیشلی ان پوائنٹوں پہ وہ زیادہ کچرا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹورسٹ، پاکستانی ٹورسٹ یہاں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ یہیں حشر کرتے ہوں گے۔ اب ہماری فیری میڈو میں میرے سامنے اس معاملے پہ میرے تقریباً 18-20 سال میری سروس ہو گئی ہے۔ اسی دوران جہاں پر فیری میڈو میں جو بھی فارنر ٹورسٹ آتے ہیں وہ بلکہ اٹھاتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ای پی اے سعید احسار الحسنین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صفائی مہم میں بھرپور شرکت پر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فیری میڈوز کی عوام نے ماحول دوست سیاحت میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جنگلات کی بے دریغ کٹائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ آئندہ وہ اپنے جنگلات کا خود خیال رکھیں۔
کلائمیٹ چینج ایڈاپٹیشن آفیسر PRC-GB جنید عباس نے مہم میں زبردست حصہ لینے پر کمیونٹی، والنٹیئرز اور مجسٹریٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح فیری میڈوز کی عوام نے تعاون کیا دیکھ کر خوشی ہوئی اور حوصلہ ملا۔ انہوں نے سیاحوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھ غیر ضروری پلاسٹک کے اشیاء لانے سے گریز کریں۔ صفائی مہم کے تیسرے مرحلے میں دیوسائی اور راما استور میں صفائی کے سرگرمیاں منعقد کرائی جائیں گی۔